کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور گرمی میں احتیاط کیسے کرنی ہے، گرمی میں استعمال کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آج آپ لوگوں کو موسم گرما کی شدت کے بارے میں بتاؤں گا کہ سورج کی آگ برساتی ہوئی شعاعوں سے توانائی کے پھوٹنے والے سر چشمے اس کائنات کے قیام و بقا اور مادی ضروریات کی تکمیل کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اہتمام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اظہار تشکر کرتے ہوئے ہر آن تسبیح و تمجید اور تہلیل و تکبیر کے ترانے گاتے ہوئے حق ابدیت ادا کرتے چلے جائیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اسی ذات ارحم الراحمین نے انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہر چیز کو مہیا کیا، ہر شے کو مسخر کیا۔ موسمی تغیرات بھی انسان کی معاشی، معاشرتی اور سماجی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر پیدا فرمائے گئے اور پھر انسان کو فکر و تحقیق کی ان قوتوں سے نوازا گیا جنہیں بروئے کار لا کر وہ ان تغیرات کی مخفی حکمتوں کا ادراک کرتے ہوئے ان سے فیض یاب ہو سکے۔ موسم گرما اور اس کے تقاضے۔ ہر موسم کی شدت چند فوائد کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات کا باعث بھی بنتی ہے۔ گرمیوں میں آفتاب کی تمازت سے جائے فرار نہیں ملتی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ حفاظتی اور احتیاطی تدابیر تاکہ شدت موسم کا مقابلہ کیا جا سکے۔ سب سے پہلے گرمیوں میں خوراک کیسے استعمال کی جائے۔ قدرت نے گرمیوں کی حدت سے پیدا شدہ مزاج کی گرمی کا علاج خود انسان کی خوراک میں رکھ دیا ہے۔ مزید برآں انسان کو یہ شعور عطا کیا کہ وہ قدرت کے فراہم کردہ پھل اور سبزیوں کا اپنے مزاج کے مطابق انتخاب کرے۔ اگر کدو، ٹنڈے، پالک، اروی اور دیسی توری کھاتے کھاتے سردی کے غالب آنے کا خطرہ ہو تو کریلا کھایا جا سکتا ہے، اور اگر آلو بخارا، تربوز، کھیرا اور ککڑی جیسی اشیاء کے باعث طبیعت میں برودت کے آثار نمودار ہو جائیں تو آم اور خوبانی اس کا مداوع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ، سوڈا، برف، آئس کریم، جو کہ ستو، چھاچھ، سرد مشروبات اور عرقیات بھی ہیں۔ سرد پانی ہے کہ پیجیے اور غسل بھی کیجیے کہ بدن کی گرمی اس سے کافور ہو جاتی ہے۔ دھنیا، اناردانہ کی چٹنی، املی، آلو بخارا، فالسا، پیتھا اور لسوڑے بھی پیاس کی حدت کو کم کر دیتے ہیں۔ اس موسم میں نہ تو زیادہ ٹھنڈی اشیاء تسلسل کے ساتھ بکثرت کھانی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ گرم چیزیں۔ گرد و غبار سے اٹی ہوئی اشیاء کی خریداری اور استعمال سے بچا جائے، بالخصوص اس موسم کے آخری مہینوں میں جب نم آلود آب و ہوا کے جراثیم کھانے پینے کی اشیاء پر یلغار کر دیتے ہیں تو کٹے ہوئے پھل، برف کے گولے، ردی مشروبات اور دیگر غیر محفوظ اشیاء کا خورد و نوش نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ لباس کیسے پہننا چاہیے گرمیوں میں؟ جسم کی زینت اور خوبصورتی لباس کی متقاضی ہے۔ موسم گرما کے دوران چلتی ہوئی شدید لو کے دنوں میں سر ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ ایسے میں کھلا اور ڈھیلا ڈھالا سفید لباس جسم کو سورج کی براہ راست حدت سے محفوظ رکھتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ سفید لباس سب سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم اسے ہی زیب تن فرمایا کرتے تھے۔
मौसम गर्मा में हस्ब मिजाज खदर बारीक सूती कपड़े या मलमल में से किसी एक को लिबास के लिए मुंतखब किया जा सकता है। मौसम गर्मा में आम मामूलात। ज़िंदगी के आम मामूलात मौसम गर्मा में मुनासिब तब्दीलियों के मुतकाज़ी होते हैं। शिद्दत गर्मा में सफ़र से यूं तो एहतजाज ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन अगर ये ज़रूरी हो तो सुबह बाद अज़ फजर या शाम के लगभग सफ़र करना चाहिए, का एयर कंडीशन गाड़ी में ना हो। सफ़र के लिए ऐसी सवारी इंतखाब ज़रूरी है जिसमें ज़्यादा भीड़ न हो। हत्तौल वसी सफ़र में छतरी अपने हमरा ज़रूर रखनी चाहिए और पैदल चलते वक्त दीवारों, दरख्तों या दीगर सायादार अशिया के साए तले चलना चाहिए। गर्मियों में ख़रीद फरोख्त कैसी करनी चाहिए? दुकानदारों और गाहक दोनों की भलाई इसी में है कि दोपहर के 2 या 3 घंटे कारोबारी मराकज़ बंद रखा जाए ताकि गर्मी से बचा जा सके। इन औक़ात में वैसे भी ख़रीदार कम होते हैं। ख़रीदारी के वक्त भी हजूम से बचना चाहिए और असर के बाद दोपहर से कबल ख़रीदारी करनी चाहिए। गर्मियों में नहाना कैसे चाहिए? मौसम गर्मा में नहाने के हवाले से एहतियाती तदबीर अख्तियार करना ज़रूरी है। मसलन बार बार नहाना नुकसानदेह होता है। गर्मियों में बार बार नहाना नुकसानदेह होता है। इसी तरह नहाने में ज़्यादा वक्त पानी नीचे बैठा रहना मुनासिब नहीं। शदीद धूप में घूमने के फ़ौरन बाद ज़्यादा पसीना बहने के हालात में बग़ैर आराम किए नहाना नहीं चाहिए। बिलखसूस खेलने, दौड़ने, चलने फिरने के फौरी बाद। अलावा ज़े मुनासिब यह है कि धूप में ना नहाया जाए। पानी ताज़ा और ठंडा हो। नहाने के बाद जब तक बदन सूख ना जाए या तौलिया के ज़रिए खुश्क न कर लिया जाए, कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर खाना हज़म हो चुका हो तो रात सोने से कबल, सुबह नाश्ते से पहले और दोपहर को कैलूला के बाद नहाना मुफीद रहता है। गर्मी चाहे कितनी ही क्यों न हो, इत्दाल से ज़्यादा नहाना भी नुकसान का बायस हो सकता है। भाइयों, अब मैं आपको वर्जिश के बारे में बताऊंगा कि गर्मी में वर्जिश कैसे करनी चाहिए। मौसम गर्मा में वर्जिश बहुत हल्की फुल्की होनी चाहिए। इसके लिए नमाज फजर के बाद से लेकर तलुए आफ्ताब तक का वक्त ज़्यादा बेहतर है। इस मौसम में टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस और वॉलीबॉल जैसे खेल अलग सुबह या बाद अज़ नमाज इशा कैंपों की रोशनी में खेलने चाहिए। याद रखें, खेलने के फौरी बाद नहाना असाब के लिए नुकसानदा होता है। अब मैं आपको वो अमराज बताऊंगा जो गर्मियों में लग जाते हैं। लू का लगना। खुश्क गर्म मौसम की शिद्दत से जब हवा लू के अंदाज में चलने लगे तो इंसानी जिस्म इसके संगीन असरात से महफूज नहीं रह पाता। इंसानी खून पर ये असरात बरह रास्त मुरतब होते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी इन असरात की संगीनी को बढ़ा देती है। ऐसे में जब इंसान चलती हुई लो में किसी हिफाजती इक़दाम के बगैर निकलता है तो वो इसकी ज़िद में आ जाता है। इसकी अलामात मैं बता देता हूँ आपको। इब्तदा मरीज़ के सर में दर्द होता है, फिर शिद्दत का बुखार आता है और प्यास लगती है, बेचैनी घेर लेती है, पेशाब बार बार आता है, चेहरा और आंखें सुर्ख हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और गर्दन के असाब शदीद तौर पर मुतासिर होते हैं। अगर ज़ौफ़ ज़्यादा बढ़ जाए तो मरीज़ होश व हवास खो बैठता है। इसमें अमूमी तदबीर मैं आपको बताता हूँ कि इससे अमूमी तदबीर क्या करनी है। सबसे पहले मरीज़ को ठंडी जगह पर ले जाएं और अगर मुयस्सर हो तो एयर कंडीशन कमरे में लिटा दें। सर पर ठंडे पानी में तर किया हुआ कपड़ा या बर्फ़ रखें। अगर मरीज़
شدید کمزوری کے باعث ہوش میں نہ رہے تو عرق گلاب اور کیوڑا کو برف سے ٹھنڈا کر کے منہ پر چھینٹے ماریں، نیز ان عرقیات میں کافور ڈال کر سنگھائیں۔ ان تدبیر سے مریض ہوش میں آ جائے گا۔ علاج: آج میں آپ کو اس کا دیسی علاج بتاتا ہوں۔ یہ اشرف کمپنی کی دوا ہے۔ حب کافور مروردی 2 گولی، کشتہ گو دنتی 250 ملی گرام، خمیرہ مروارید خاص 5 گرام، بخارک سیرپ 2 چائے کے چمچ۔ ہر 3 گھنٹے بعد بہم ملا کر حب کافوری مروردی کی ہر خوراک کے 1 گھنٹہ بعد دوسری دوا کے 1 گھنٹہ بعد دینی ہے۔ گرمی کی شدت میں کمی کے لیے خمیرہ سندل تسکینی اور مفرح بارد معالج کی ہدایت کے مطابق استعمال کروائی جا سکتی ہیں۔ ان تمام ادویہ کی مقدار کا تعین عمر کی مناسبت سے کیا جائے۔ خصوصی ہدایات: روغن کدو، روغن خسخاس، روغن کاہو اور روغن تربوز مالش کیے بغیر سر پر لگائیں۔ انار، آلو بخارا، بازوری، حب الاز شربت مفید ہیں۔ قبض کی صورت میں گلقند، پیاس کے لیے آب تربوز، عرق کیوڑا یا عرق بید مشک برف ملا کر دیں۔ جو کہ ستو، لیموں کی سکنجی اور چھاچھ، نمک ملا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غذا میں سرد اشیاء کو شامل رکھیں۔ سبزیوں میں سے کدو، ٹنڈے، گاجر، شلجم، سبز توری اور کھیرا، جبکہ پھلوں میں سے تربوز، آلو بخارا، اسٹرابیری، لیچی، فالسا وغیرہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دھنیا کی چٹنی، سرکہ ملا پیاز اور دہی بھی افادیت کے حامل ہیں۔ لو زدہ مریض کے لیے یہ مناسب رہے گا کہ وہ موسم گرما کے دوران خمیرہ سندل تسکینی اور مفرح بارد کا استعمال جاری رکھے۔ لو والے مریض کو پرہیز کرنا چاہیے۔ گرم اشیاء سے پرہیز رکھیں۔ دھوپ، گرم مقامات اور گرم آب و ہوا سے بچیں۔ اب میں آپ کو گرمیوں میں ایک اور چیز بتانے جا رہا ہوں کہ گرمیوں میں ہمیں شربت سندل بھی استعمال کرنا چاہیے اور شربت الائچی بھی استعمال کرنا چاہیے۔ شربت بزوری معتدل بھی استعمال گرمی میں کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کو جو ہے گرمی نہیں لگے گی۔ لو کے بعد ایک اور بیماری ہے نکسیر، یعنی کہ ناک میں سے خون آنا اور گرمی کی وجہ سے۔ شدت حرارت سے بعض نازک مزاج لوگوں کی ناک کی باریک رگیں پھٹ جاتی ہیں، جس کے نتیجہ میں نکسیر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جگر کی گرمی، بچوں میں پیٹ کے کیڑے اور خون کی کثرت بھی اس کا سبب بن جاتی ہے۔ بکثرت نزلہ رہنا بھی گاہے یہی مرض پیدا کرتا ہے۔ اس مرض میں ناک میں خارش، سوزش، جلن کا احساس پیدا ہو کر نکسیر پھوٹ جاتی ہے، یعنی کہ ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمومی تدبیر اس کی بتاتا ہوں۔ جب فوری طور پر کوئی دوا دستیاب نہ ہو تو نکسیر کے شروع ہوتے ہی سر پر ٹھنڈا پانی دیر تک بہاتے رہیں۔ اب میں آپ کو نکسیر کا ایک آسان اور مفت میں علاج بتاتا ہوں۔ یہ تپاسے ہیں نا جو بازار سے ملتے ہیں، بعض اوقات لوگ ان کو تقسیم بھی کرتے ہیں۔ پہلے لوگ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو خوشی میں مٹھائی کی جگہ پہ تپاسے تقسیم کرتے تھے۔ ایک عدد تپاسا لے لیں، اس کو سفوف بنائیں، یعنی کہ اس کا پاؤڈر بنا لیں، وہ ناک میں سنگھوائیں۔ سنگھوانے کے بعد فوراً ہی انشاءاللہ تعالیٰ خون رک جائے گا اور پھر کبھی آپ کو نکسیر کی بیماری نہیں لگے گی، آپ کا خون نہیں بہے گا۔ اور کمپنی کی دوا بھی میں بتا دیتا ہوں۔ مفرح بارد تسکینی 2 ٹکی، حب کافور 2 گولی۔ یہ مفرح بارد جو ہے یہ صبح نہار لینی ہے، باقی صبح دوپہر شام کو لینی ہے۔ اب گرمیوں میں آپ کو ایک اور بیماری بھی بتا دیتا ہوں کہ گرمیوں میں
ایک اور ادویات ہے تسکینی جس کا نام ہے، یہ بھی اشرف کمپنی کی ہے۔ تسکینی ٹھنڈک پہنچانے والی نباتات اور قیمتی جواہرات کا مرکب ہے جو فوری طور پر تحلیل ہو کر جسم کو تسکین بخشتی ہے۔ اس کے فعلیاتی اثرات درج ذیل ہیں: جسم کی بڑھی ہوئی حرارت کو کم کر کے اعتدال پر لے آتی ہے، شدت گرما میں اختلاج، خفقان اور ہول قلب کے مریضوں کو سکون بخش کر حرارت اعتدال پر لاتی اور دل کو تقویت دیتی ہے، دوران خون کو منضبط کر کے زائد فشار و دم ہائی بلڈ پریشر کو متوازن بناتی ہے، گرمی کی شدت سے پیدا شدہ اعضاء شکنی، تھکن اور ذہنی جسمانی ناآسودگی کا ازالہ کرتی ہے، جگر میں صفرا کی زیادتی سے پیدا شدہ نقص استحالہ اور اس کے عوارضات مثلاً متلی کے ضعف ہضم اور عدم اشتہا سے نجات دلاتی ہے، شدید پیاس، پیشاب کی جلن اور کثرت پسینہ کا ازالہ کرتی ہے، گرمی سے پیدا شدہ بے خوابی اور درد سر کو بھی زائل کرتی ہے۔ تسکینی کو درج ذیل امراض و عوارض میں استعمال کیا جا سکتا ہے: خونی بواسیر میں، کثرت حیض میں، نفس دم اور نزف دم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب شربت فولاد، اشرف کا جو شربت فولاد ہے یہ گرمیوں میں یہ بہت اچھا رزلٹ دے رہا ہے، اس کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بتاتا ہوں، اس کی سندل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی خوشبو، لطافت اور مزاج برودت کا حامل ہے، یہ ہر عضو کی گرمی کو زائل کرنے میں بے مثال ہے۔ شربت سندل استعمال کرنا چاہیے۔ موسم گرما کا یہ اہم ترین ادویاتی مشروب دل کو فرحت اور تقویت بخشتا ہے، معدہ و جگر کی حرارت کو تسکین دیتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے اور گرمی کی شدت میں راحت کا احساس نس نس میں اتار دیتا ہے۔ خمیرہ سندل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے گرمیوں میں۔ گرمیوں میں ایک اور راحت دوائی ہے اشرف کمپنی کی، اس کو بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ موسم گرما اندرونی حدت میں اضافہ کی وجہ سے بعض نوجوانوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، اس اضافہ کے باعث کثرت احتلام اور جریان کے عوارضات بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔ رکت، حدت یا کسی بھی سبب سے پیدا شدہ کثرت احتلام و جریان کو ختم کرنے کے لیے راحت نہایت مفید گولی ہے، یہ بھی اشرف کمپنی کی ہے۔ تسکینی اور نجات خاص بھی راحت کی معاون ادویہ میں شامل ہیں، یہ دوپہر رات سوتے وقت 2 گولیاں لینی چاہیے۔ جوارش انارین خاص، یہ بھی موسم گرمیوں کے لیے بہت ہی اہم رزلٹ دیتی ہے۔ موسم گرما کی حرارت جب معدہ جگر پر اثر انداز ہوتی ہے تو بھوک مر جاتی ہے، بالخصوص بچوں کو یہ عارضہ عام طور پر لاحق ہوتا ہے۔ اس حالت میں جوارش انارین خاص نہایت مؤثر ثابت ہوتی ہے، جو کہ جگر کی گرمی کو زائل کر کے بھوک کو بحال کر دیتی ہے، یہ آنتوں کی حرارت کو تسکین دے کر اسہال ہار کی پیدائش کو بھی روکتی ہے۔ علاوہ ازیں اس جوارش میں اجزاء غذائیہ بھی موجود ہیں جو براہ راست بدن کی تقویت کو باعث بنتے ہیں۔ اب اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ صبح دوپہر 5 گرام متلی کی شدت میں اور حاملہ کی میں دن بھر کے دوران 4-5 مرتبہ لی جا سکتی ہے۔ یہ حاملہ کو جب الٹیاں شروع ہوتی ہیں تو اس کو بھی یہ جوارش انارین دی جا سکتی ہے۔ ٹھنڈا سرما بھی گرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور موسم گرما کے پھل، یعنی کہ موسم گرما میں پھل کون سے استعمال کرنے ہیں؟ موسم گرما کے پھل جو آڑو کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آڑو کے کیا فائدے ہیں۔ آڑو ملین اور مکوی معدہ جگر ہونے کے علاوہ پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے، خون کے جوش، شدید پیاس کو تسکین دیتا ہے،
اس میں لمحیات، پروٹین، نشاستہ، کاربوہائیڈریٹ، حیاتین، وٹامن، کیلشیم، آئرن، فولاد اور فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ لیچی مفرح و مقوی قلب ہے، پیاس کو بجھاتی ہے، اس کا پانی مزمن بخاروں میں مشتمل ہے۔ آم قدرت نے موسم گرما میں جن گرم اشیاء کو جسم کی تقویت کے لیے پیدا فرمایا، آم ان میں سے ایک ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں وافر مقدار میں خون پیدا ہوتا ہے۔ کچے آم کو اگر آپ آگ پر پکا کر اس کا پانی نچوڑا جائے تو اس کے خوردنی استعمال سے لو لگنے سے تحفظ رہتا ہے۔ آم کھانے سے قبل اسے اس طرح دھو لینا ضروری ہے ورنہ حلق میں خراش پیدا ہو سکتی ہے۔ نیز اس کے استعمال کے بعد دودھ کی لسی اس کی گرمی کی مضرات کا ازالہ کرتی ہے۔ اس میں لمحیات، چربی، نشاستہ، کیلشیم، فولاد اور مختلف اقسام کے حیاتین پائے جاتے ہیں۔ احتیاط: ہائی بلڈ پریشر کے مریض آم کو احتیاط کے ساتھ، جبکہ ذیابیطس شوگر کے مریض ایک چھوٹا آم استعمال کر سکتے ہیں۔ انگور اور یہ آم جو ہے یہ گرم تر ہے اور یہ خون بہت زیادہ پیدا کرتا ہے۔ اب میں انگور کے بارے میں بتاتا ہوں۔ انگور بھی گرم تر ہے اور یہ بھی بہت زیادہ خون پیدا کرتا ہے۔ انگور ایک گرم تر میوہ ہے جو خون کی پیدائش کی استعداد سے مالا مال ہے۔ اس سے پیدا شدہ خالص اور مفید خون حاصل ہوتا ہے۔ یہ پھل جلد ہضم ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے اور جسم کے تغذیہ کے کام آتا ہے۔ اس کا اصل سبب اس میں موجود لطافت ہے۔ یہ پکا انگور جو ہے قبض کشا ہے مگر بکثرت استعمال کرنا اسہال کا باعث بنتا ہے، جبکہ اس کا خام پھل اس کے بالکل برعکس اسہال کا علاج بھی ہے اور مزاج کے اعتبار سے سرد خشک بھی ہے۔ پپیتا پکا ہوا پھل بدن کو غذائیت فراہم کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، ہاضمہ قوی اور قبض ختم کرتا ہے۔ تربوز مسکن حرارت اور مدر بول ہونے کی وجہ سے کثرت صفرا، شدت پیاس۔ توت سیاہ میں رب رحمان رحیم نے یہ صلاحیت پیدا فرمائی کہ اسے برم لوز ٹانسلس، برم حلق کو حنجرہ کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اس کے پتوں کے جوشاندے سے گرگرارے بھی کیے جاتے ہیں۔ جامہ سرد و خشک مزاج رکھنے والا یہ پھل کثرت پیشاب، اسہال اور جریان خون کو روکتا ہے۔ اس کا منجن مسوڑوں کے ورم اور پائر کو روکتا ہے۔ اس کے بیج ذیابیطس کا علاج بھی ہیں۔ خربوزہ اس میں پیشاب بکثرت لانے اور تسکین پیدا بخشنے کی صلاحیت موجود ہے، لہذا یہ پیاس کی شدت، بندش، جلن اور آلات پیشاب کے زخم، پتھری اور ابتدائی سوزاک میں بھی مفید ہے۔ خرما کھجور موسم گرما میں پیدا ہونے والا یہ پھل اگرچہ گرم ہوتا ہے مگر تقویت بدن کی خاصیت کے باعث اس کی انفرادیت اس موسم میں مسلم ہے۔ تقویت اعصاب، عضلات اور باغرض تمام بدن کی طاقت کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ یہ پھل اپنے اندر 70% شکر کے لیے ہوتا ہے جو فوری جزء بدن بن کر جسم کو طاقت پہنچاتا ہے۔ آلو بخارا بھی پیاس کی شدت اور حرارت کو تسکین دیتا ہے، ملین ہونے کی وجہ سے قبض دور کرتا ہے۔ فالسا صفرا کی حدت اور شدت کو ختم کرتے ہوئے پیاس اور جگر کی گرمی کو نفع بخش دیتا ہے، بھوک بھی بڑھاتا ہے، ہضم بھی کرتا ہے، نفق بھی پیدا کرتا ہے، البتہ نمک لگانے سے نفق پیدا نہیں کرتا۔ موسم گرم کی سبزیاں، یعنی کہ آج میں آپ کو پھر موسم گرما کی سبزیاں بتانے جا رہا ہوں۔ بیگن، پودینہ، کدو، بھنڈی توری، پالک، کریلا، ٹنڈے، اروی، دیسی توری، لسوڑا، ٹماٹر، لیموں، ککڑی۔ بھنڈی توری ایک دیر ہضم ترکاری ہے، اس میں کافی لیسدار مادہ پایا جاتا ہے، تمام جسم کو طاقت دیتی ہے، یہ معدے کے لیے بہت اچھی ہے۔ درد اور پیٹ میں ہوا بھرنے کے عادی مریض اس سے اجتناب کریں۔ لیکن یہ بھنڈی توری جو ہے یہ جریان
والے مریض کے لیے بھی صحیح ہے، کیونکہ اس سے منی خالص پیدا ہوتی ہے، اور اس کا بھنڈی توری کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ باقی میں نے جتنی آپ کو گرمیوں کے لیے سبزیاں بتائی ہیں یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ صحیح رہیں گے۔ کوئی آپ کو پریشانی ہو تو آپ میرے سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کا اللہ کے فضل و کرم سے علاج کروں گا اور آپ صحیح ہو جائیں گے۔ باقی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں، اور دوستوں کو شیئر بھی کریں اگر ویڈیو پسند آئے، کیونکہ آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو گرمیوں کے حوالے سے چیز بتاؤں کہ گرمیوں میں استعمال سبزی کیسے کرنی ہے، فروٹ کیسے کرنا ہے، دودھ کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ میرے ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ نکسیر کا بھی علاج میں نے مفت بتایا ہے آج، کہ ایک تپاسا لے لیں اور اس کو رگڑ کے پاؤڈر بنیں، اس کی نسوار سونگھیں، اسی وقت جو ہے آپ کی نکسیر ختم، یعنی کہ ناک سے جو خون بہتا ہے وہ ختم انشاءاللہ تعالی۔ والسلام۔